اڈولف ہٹلر کون تھا؟ اڈولف ہٹلر کیوں اہم تھا؟ اڈولف ہٹلر کیسے اقتدار میں آیا؟ ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کیوں شروع کی؟ ہٹلر کے اہم ترین افسران کون تھے؟ ہٹلر کیا بننا چاہتا تھا؟ اڈولف ہٹلر کی موت کیسے ہوئی؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ارلی لائف اینڈ بیک گراؤنڈ آف ہٹلر۔ ہٹلر 20 اپریل 1889 کو برناؤ ایم این آسٹریا ہنگری میں الوائس ہٹلر کلارا پولز کے ہاں پیدا ہوا۔ اس کے والد الوائس ایک سخت اور بدسلوکی کرنے والے سرکاری ملازم تھے، جبکہ اس کی ماں کلارا پرورش کرنے والی اور دیکھ بھال کرنے والی خاتون تھی۔ ہٹلر کی ابتدائی زندگی خاندان کی نقل و مکانی کی وجہ سے نشان زد تھی اور اس نے اپنے بچپن کا کچھ حصہ لینز آسٹریا میں گزارا۔ فیلڈ آرٹ کیریئر۔ ناکام فن کیریئر۔ اپنی جوانی میں ہٹلر نے فنکار بننے کی خواہش کی، تاہم اسے اکیڈمی آف فائن آرٹس ویانا کی طرف سے 2 بار مسترد ہونے کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ویانا میں غربت اور بے گھری کا دور شروع ہوا۔ ورلڈ وار 1 سروسز۔ پہلی جنگ عظیم سروسز۔ جب 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو ہٹلر نے جرمن فوج کے لیے رضاکارانہ خدمات انجام دی۔ انہوں نے مغربی محاذ پر بطور سپاہی خدمات انجام دی اور 2 بار زخمی ہوئے۔ جنگ کے دوران ان کے تجربات نے ان کے بعد سیاسی عقائد پر گہرا اثر ڈالا۔ انٹری انٹو پولیٹکس۔ سیاست میں داخلہ۔ جنگ کے بعد ہٹلر نے جرمن ورکرز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جو بعد میں نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی بن گئی۔ ان کی طاقتور تقریری صلاحیتوں اور قوم پرستی کے جذبے نے انہیں پارٹی کے اندر قائدانہ کردار کی طرف راغب کیا۔ بیئر ہال پوٹش اور قید۔ 1923 میں ہٹلر نے میونخ میں بیئر ہال پوٹش کے نام سے مشہور بغاوت کی کوشش کی، جس کا مقصد باورین حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ بغاوت ناکام ہو گئی اور ہٹلر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اپنی قید کے دوران اس نے اپنے سیاسی نظریے، سامی مخالف نظریات اور جرمنی کے لیے منصوبوں کا خاکہ پیش کرتے ہوئے مین کیمپ لکھا۔ ریز ٹو پاور۔ اقتدار میں اضافہ۔ جمہوریہ ویمار کی معاشی مشکلات اور سیاسی عدم استحکام نے بنیاد پرست نظریات کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا۔ ہٹلر کے کرشمے اور پروپیگنڈے کی مہارت نے اسے مقبولیت حاصل کی۔ 1933 میں صدر پال وان ہنڈنبرگ نے ہٹلر کو جرمنی کا چانسلر مقرر کیا۔ 1934 میں ہنڈنبرگ کی موت کے بعد ہٹلر نے صدر اور چانسلر کے کرداروں کو ضم کر دیا اور خود کو فوہرر قرار دیا۔ آمرانہ اصول۔ ہٹلر نے ایک مطلق العنان حکومت قائم کی، سیاسی مخالفت کو دبانے اور جرمن معاشرے کے تمام پہلوؤں پر کنٹرول قائم کیا۔ حکومت نے یہود مخالف قوانین اور اقلیتوں پر ظلم و ستم کو فروغ دیا۔ فوجی جارحیت۔ ہٹلر نے ورسائی کے معاہدے کو کالعدم کرنے کے لیے جارحانہ خارجہ پالیسی اپنائی۔ آسٹریا کا الحاق پر قبضہ دوسری جنگ عظیم کے آغاز کا پیش خیمہ تھے۔ دوسری جنگ عظیم۔ 1939 میں پولینڈ پر حملہ دوسری جنگ عظیم کا آغاز تھا۔ ہٹلر نے بلٹز کرنگ حکمت عملی سمیت فوجی مہمات کا اہتمام کیا، جس کے نتیجے میں کئی یورپی ممالک کی تیزی سے فتح ہوئی۔ ہولوکاسٹ۔ ہٹلر کے سامی مخالف عقائد ہولوکاسٹ پر منتج ہوئے، ایک منظم نسل کشی جس نے یہودیوں اور دیگر اقلیتی گروہوں کو نشانہ بنایا۔ ہولوکاسٹ کے دوران ہونے والے مظالم انسانی تاریخ کے سیاہ ترین بابوں میں سے ہیں۔ فوجی ناکامیاں اور زوال۔ جیسے جیسے جنگ آگے بڑھی، جرمنی کو متعدد محاذوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسٹالن گراڈ کی جنگ اور ڈی ڈے حملہ اہم موڑ تھے۔ ہٹلر کے فوجی فیصلوں کو جرمنی کی حتمی شکست میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ہٹلر کی موت۔ سوویت یونین کی پیش قدمی اور برلن کے قریب آنے والے زوال کا سامنا کرتے ہوئے ہٹلر نے 30 اپریل 1945 کو ریخ چانسلری کے نیچے اپنی بنکر میں خودکشی کر لی۔
اڈولف ہٹلر کی میراث بدنامی میں سے ایک ہے اور دوسری جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ کو ترتیب دینے میں ان کے کردار کا مطالعہ اور تاریخ میں ایک احتیاطی کہانی کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔